بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کسی ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہاں کے لوگ بہت زیادہ پریشان تھے کیونکہ بادشاہ کی بینائی دن بہ دن کم ہوتی جا رہی تھی۔ حالانکہ بادشاہ سلامت کی عمر بھی اتنی زیادہ نہیں تھی کہ جس سے ان کی بینائی کم ہونے کا خطرہ ہوتا، لیکن پھر بھی ان کی بینائی دن بہ دن بہت کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ اس سے وہاں کے لوگ بہت زیادہ پریشان تھے۔ اب بادشاہ سلامت نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے وزراء اور طبیب کو بلایا۔ انہوں نے بادشاہ سلامت کو ایک ایسے مرض میں مبتلا ہونے کی اطلاع دی جس کا علاج ایک بلیک کلر کے گلاب میں تھا، اور وہ گلاب کہاں پر ہے، کہاں موجود ہے، کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ یہ گلاب بہت ہی خاص قسم کا گلاب تھا اور یہ کہاں تھا، کہاں موجود تھا، کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس گلاب کو لانے کے لیے ہمیں شہزادہ عثمان کی مدد لینی ہوگی۔ خیر، اب بادشاہ سلامت نے اپنے بیٹے عثمان کو بلایا اور کہا کہ بیٹا، تم ہی ہو جو میری مدد کر سکتے ہو۔ کیونکہ شہزادہ عثمان بہت بہادر تھا، اس لیے بادشاہ سلامت نے اپنے بیٹے عثمان سے کہا کہ بیٹا، تمہیں یہ گلاب شام کی ریاست سے کہیں سے بھی ڈھونڈ کر لانا ہوگا۔ جو بھی اس گلاب کی تلاش میں گیا ہے آج تک، وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ یہ کام میں تمہیں سونپتا ہوں کیونکہ تم میرے بہادر بیٹے ہو۔ مجھے امید ہے کہ تم یہ کام پورا کرو گے اور تم وہ گلاب ضرور لاؤ گے۔ اگر تم وہ گلاب نہ لا سکے تو میں جلد اندھا ہو جاؤں گا۔ شہزادے نے کہا، ابا حضور، آپ فکر مت کریں، میں وہ گلاب ضرور لے کر آؤں گا۔ خیر، اب شہزادہ اپنے سفر پر روانہ ہوا اور بہت دن کی مسافت کے بعد ایک ایسی ریاست میں پہنچا جہاں پر ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ وجہ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ اس ریاست میں ایک ایسا درخت موجود ہے جو دن بہ دن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ وہاں کے لوگ اس سورج کی روشنی سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ جو بھی کوئی اس درخت کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے وہ اور زیادہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے، اس لیے ابھی تک کوئی بھی شخص اس درخت کو نہیں کاٹ سکا۔ اس درخت نے پوری ریاست کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ اب شہزادے کی ملاقات وہاں پر ایک بزرگ سے ہوئی۔ شہزادے نے ان سے پوچھا کہ بابا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ درخت اتنا بڑا کیوں ہے، دن بہ دن کیوں پھیلتا جا رہا ہے؟ تو بزرگ نے بتایا کہ بیٹا، یہ درخت ایک جادوئی درخت ہے۔ ایک دفعہ بادشاہ سلامت نے اس کو کٹوانے کی کوشش کی تھی، تب سے یہ درخت بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ شہزادے نے کہا کہ میں ان کی مدد کرنا چاہتا ہوں، کوئی تو راستہ ہوگا اس درخت کو کاٹنے کا۔ تو بابا نے کہا کہ بیٹا، اس درخت کو کاٹنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے۔ درخت کو کاٹتے وقت ایک پہیلی کا جواب دینا ہوگا۔ جو بھی کوئی شخص اس پہیلی کا صحیح جواب دے گا اس کو ایک جادوئی کلہاڑی دی جائے گی۔ اس کلہاڑی سے ہی یہ درخت کٹ سکتا ہے، نہیں تو یہ نہیں کٹ سکتا۔ بابا جی نے کہا، اس پہیلی کا جواب آج تک کوئی نہیں دے سکا۔ تو شہزادے نے کہا کہ وہ پہیلی کیا ہے؟ تو بابا نے کہا، وہ کیا چیز ہے جو کسی کو دی تو جا سکتی ہے لیکن اس کو بیچا نہیں جا سکتا؟ شہزادہ بہت سمجھدار تھا، عقل مند بھی تھا۔ اس نے کہا کہ وعدہ ایک ایسی چیز ہے جس کو دیا تو جا سکتا ہے، کسی سے لیا تو جا سکتا ہے لیکن اس کو بیچا نہیں جا سکتا۔ ابھی پہیلی کا جواب دیا ہی تھا کہ شہزادے کے ہاتھ میں اچانک سے ایک کلہاڑی آ گئی۔ شہزادہ بہت حیران ہوا۔ اب شہزادے نے کیا کیا، اس کلہاڑی سے درخت کو کاٹنا شروع کیا۔ جیسے ہی درخت کو کاٹنا شروع کیا، درخت جو ہے وہ کھٹنا شروع ہو گیا۔ اس کی جو لمبائی تھی، جتنا وہ پھیلا ہوا تھا، وہ کم ہونا شروع ہو گیا۔ اس طرح شہزادے نے بادشاہ سلامت کو اس مصیبت سے آزاد کروایا۔ وہاں کے رہنے والے اور جو محل میں لوگ تھے جو بادشاہ سلامت تھے، وہ سب لوگ اس شہزادے سے بہت متاثر ہوئے۔ بعد میں جب بادشاہ نے اپنے نجومیوں سے معلوم کروایا تو پتہ چلا کہ ایک بہادر شہزادہ ہی ان کو اس مصیبت سے نجات دلوا سکتا تھا، اور وہ بہادر ان کو مل چکا تھا۔ اب بادشاہ سلامت چاہتا تھا کہ ان کی بیٹی کی شادی اس بہادر سے ہو جائے۔ اب بادشاہ نے شہزادے سے اس بات کا ذکر کیا تو شہزادے نے کہا کہ جناب، مجھے ابھی اپنے بابا کے لیے ایک کالے گلاب کی تلاش میں جانا ہے۔ راستہ بہت خطرناک ہے، دور بھی ہے، میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے، اس لیے جب میں واپس آؤں گا تب ہم اس پر غور کریں گے۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی، ہم تمہارے منتظر رہیں گے۔ یہ کہہ کر شہزادہ وہاں سے اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ اب کافی دن سفر کرنے کے بعد شہزادہ ایک ایسے مقام پر پہنچا جہاں پر صرف 2-3 گھر تھے۔ شہزادہ نے ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس گھر میں ایک ضعیف بزرگ موجود تھا۔
جب شہزادے نے ان کی حالت دیکھی تو ان کی حالت بہت خراب تھی، وہ بہت بیمار لگ رہے تھے۔ شہزادے نے فوراً سے ان کو پانی پلایا اور سوچا کہ یہاں پر اس حالت میں ان کو یہاں کون چھوڑ گیا۔ پانی پلانے کے بعد شہزادے نے ان کو تھوڑے سے پھل کھلائے، ان کو اٹھا کر بٹھایا۔ پھر شہزادے نے ان سے پوچھا کہ جناب آپ کو یہاں کون چھوڑ گیا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ خیر انہوں نے شہزادے کا جواب نہیں دیا۔ انہوں نے شہزادے سے پوچھا کہ بیٹا تم ایک شہزادے معلوم ہوتے ہو، مجھے بتاؤ تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ اب شہزادے نے ان کو بتایا کہ وہ ایک نایاب کالے گلاب کی تلاش میں ہے۔ پھر شہزادے نے اپنے بابا کی بیماری کے بارے میں ان کو بتایا کہ کس وجہ سے وہ کالے گلاب کی تلاش میں ہے۔ ابھی مزید کچھ کہنے ہی والا تھا کہ وہاں سے وہ بزرگ غائب ہو گئے۔ اب وہاں پہ نہ تو وہ بزرگ تھے نہ ہی کوئی جھونپڑی۔ جب شہزادے نے ادھر ادھر دیکھا تو خود کو ایک خوبصورت سے باغ میں پایا، جہاں پر شہزادے کو وہ کالے رنگ کا گلاب بھی مل گیا۔ جب شہزادے نے وہ گلاب پا لیا تو اس کو اسی بزرگ کی آواز آئی کہ بیٹا یہ تمہاری نیکی کا اجر ہے۔ وہ شہزادہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور وہ گلاب لے کر فوراً اپنے محل روانہ ہوا۔ اب بادشاہ سلامت کو ان کی بیماری کا علاج مل چکا تھا اور وہ بالکل ٹھیک ہو چکے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ شہزادے نے بادشاہ کو اس ریاست کے بارے میں بتایا جس کی وہ مدد کر کے آیا تھا، اور یہ بھی بتایا کہ وہ بادشاہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ بہت خوش ہوئے اور بادشاہ نے ان کو پیغام بھجوایا۔ اس طرح شہزادے اور شہزادی کی شادی ہو گئی اور بادشاہ کی بینائی بھی واپس آ گئی۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، دعا میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔